لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لقراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی، ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس ان کے بچوں کی طرف سے منعقد ہوئی ہے۔ وہ بھی ایک ایسی شخصیت جو صوم و صلاۃ کے پابند، محب اہل بیت، قومی، سماجی اور سیاسی ہر محاذ پر اپنی انفرادیت رکھنے والے، نجابتوں کے انیس، وجاہتوں کے امین، وراثت کو بزرگوں سے لینا اور اس کو محفوظ کرنا اور آئندہ نسل تک منتقل کر دینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم میں اسی فرش عزا سے اس کا سلیقہ آیا۔ بہت ہی وزیدار انسان تھے، نفیس تھے، چھوٹوں پر شفیق تھے، بارہا ملاقات ہوئی، ہمیشہ محبت سے پیش آئے، ملنسار، سبھی کا خیال رکھنے والی ایک ایسی شخصیت۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سال ثواب کی مجلس میں میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پروردگار نے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بحیثیت باپ جب اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو وراثتوں کے نقوش قیامت تک کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ باپ کی بڑی عظمت ہے، اور جس طریقے سے پیغمبر نے ماں کے سلسلے میں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، اسی طریقے سے باپ کے لیے بھی حضور نے فرمایا ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ الوالد وسط ابواب الجنہ فإن شئت فحفظه وإن شئت فضيعه۔ حضور فرماتے ہیں، اشرف انبیاء، آپ کا ارشاد آپ کا یہ مقدس ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ والد کیا ہے؟ والد وسط ابواب الجنہ، جنت کے
دروازوں کا وسط ہے۔ توجہ کر رہا ہوں، اگر عام فہم زبان میں یہ کہوں تو گویا باب کو بھی باب جنت قرار دیا جا رہا ہے۔ تو عزیزو جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب مکتب رسول کے پروردہ باب جنت بن جائیں تو خود رسول کیا ہوں۔ اور یہاں سے انسان سمجھے باب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ باب جنت ہے، چاہو تو اس کو محفوظ کر لو اور چاہو تو اسے ضائع کر لو۔ محفوظ کب کرو گے؟ جب اس کی پیروی کرو گے، اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو گویا تم نے اس کو محفوظ کیا، اور اس کی پیروی کی حفاظت سے جنت محفوظ ہو گئی۔ اور اگر تم نے اس کی نافرمانی کی اور تم نے اس کو ضائع کیا تو تم باپ کو ضائع نہیں کر رہے ہو بلکہ جنت کو ضائع کر رہے ہو۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں باپ کے سلسلے میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک والد کا لفظ ہے اور ایک اب کا لفظ ہے، لیکن والد کا مفہوم الگ ہے اور اب کا مفہوم الگ ہے۔ توجہ کریں، اسی حدیث کے ذیل ہے کیونکہ یہاں پر پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اب کو نہیں کہا کہ وسط ابواب الجنہ، جبکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لفظ اب کہہ سکتے تھے، الابو کہہ سکتے تھے، لیکن الابو نہیں کہا بلکہ خاص طور سے کہا الوالد۔ توجہ کریں، کیونکہ والد الگ ہے اور اب الگ ہے، اس لیے قرآن مجید میں دو طریقے سے گفتگو ہے۔ اس حدیث میں جیسے میں نے کہا کہ الوالد کا لفظ استعمال کیا، الاب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جب پروردگار نے قسم کھائی ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تو یہاں پہ الاب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ توجہ کہہ رہا ہوں بھئی، الاب کے ذریعے سے بھی تو قسم کھا سکتا تھا پروردگار، لیکن اس نے الاب کے ذریعے سے قسم نہیں کھایا، کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ توجہ کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں کسی معمولی چیز کی تو قسم پروردگار کھاتا نہیں، ارے ہم لوگ بھی معمولی چیزوں پہ قسم نہیں کھاتے ہیں، تو اب اگر پروردگار قرآن مجید میں قسم کھا رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تو باپ کی قسم کھا رہا ہے اور بیٹے کی قسم کھا رہا ہے۔ اب مفسرین اسلامی لکھتے ہیں کہ یہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام، توجہ کہہ رہا ہوں، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وما ولد، اور اس سے مراد حضرت اسماعیل ہیں۔ اب بحث بھی آتی ہے مفسرین کے درمیان کہ آیا یہ فردی طور سے مراد ہے یا نوعی طور سے خطاب ہوئے ہیں۔ بہت بڑی بات آپ کو فرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فردی اعتبار سے یعنی یہ والد یعنی جناب ابراہیم، وما ولد یعنی جناب اسماعیل۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرد مراد لی، یا ایک مرتبہ نہیں، یہ نوعی باپ ہے، اس کے آئینے میں اس سلسلے سے آنے والے تمام باپ مراد لیے جا رہے ہیں، اور یہ ولد بھی نوعی ہے، یعنی اسماعیل کے آئینے میں ذریت اسماعیل کو مراد لیا جا رہا ہے۔ توجہ کہہ رہا ہوں، تو اگر ابراہیم نوعی باپ کا مصداق بنے تو اب وہ صرف اپنی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، اس سلسلے کے تمام آباء کی نمائندگی کر رہے ہیں، تمام والد کی نمائندگی کر رہے ہیں، تمام آباء کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہماری نگاہ میں جو ہمارے سلسلے کے والد ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔
اور جناب اسماعیل بھی فرضی طور پر مراد نہیں لیے گئے، بلکہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس نسل پاک میں آنے والے ان تمام اولاد. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا نا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. سمجھ میں آیا تو اگر ولد سے مراد صرف اسماعیل فرضی اعتبار سے نہ ہو اور نوعی اعتبار سے ہو، تو اب اگر یہ عنوان آگے بڑھے گا تو اس کا کردار بھی آگے بڑھے گا. اگر یہ ذبیح ہے تو اب عبداللہ بھی ذبیح کا ایک مصداق. اور اب جب رسول اپنا تعارف کرائیں گے تو صرف اپنا تعارف نہیں کہا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. یعنی ایک ذبیح میرے باپ عبداللہ اور ایک ذبیح جو جناب اسماعیل. توجہ چاہوں کہ یہ کردار کی طرف نسل کو منتقل کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے پروردگار والد کی قسم کھا رہا ہے اور بیٹی کی قسم کھا رہا ہے. اور جب بات والد اور ولد کی آئی تو عزیز الجلہ کے حوالے کر رہا ہوں. جب اوپر سے اس سلسلے کو دیکھو گے تو والد کا عنوان بہتا ہوا نظر آئے گا، اور جب نیچے کی طرف سے اوپر جاؤ گے تو وما ولد کا مصداق توجہ کر رہا ہوں آپ کو نظر آئے گا. تو ادھر سے وہ والد وما ولد، اور اگر ادھر سے دیکھیے تو پھر زیارت وارثہ. توجہ کر رہا ہوں ادھر سے دیکھیے گا تو زیارت وارثہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب ہم امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں تو صرف امام حسین کو سلام نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک سلسلے کی نمائندگی کر رہے ہیں. اسی لیے جب ہم آتے ہیں اور امام کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے وارث علی ابن ابی طالب تجھ پر سلام، اے وارث حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر سلام، اے وارث عیسیٰ تجھ پر سلام، اے وارث موسیٰ تجھ پر سلام، اے وارث اسماعیل تجھ پر سلام. کیوں؟ اس لیے کہ وما ولد یہ فرضی نہیں ہے، نوعی ہے. توجہ کر رہا ہوں یہ فرضی نہیں ہے، یہ نوعی ہے. اسی لیے ادھر سے چلو گے تو والد کا مصداق دکھاتے آئیں گے، ادھر سے چلو گے تو ولد کا مصداق دکھاتے چلے آئیں گے. دنیا میں کسی نسل میں تسلسل کے ساتھ کردار نہیں بڑھتے. توجہ کر رہا ہوں دنیا میں تسلسل کے ساتھ کسی بھی نسل میں کردار منتقل نہیں ہوتے ہیں، مگر یہاں کچھ ایسا باپ ہے، ایسا کردار ہے، کوئی ایسا بیٹا ہے کہ اس کا ایسا کردار ہے کہ یہ چیز نسلوں میں منتقل ہو جائے گی. ورنہ منزل امتحان میں تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل تھے، ہے نا. منزل ابراہیم میں جب قربانی کا مرحلہ آیا تو ایک ابراہیم ہے ایک اسماعیل ہے. جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے جا رہے ہیں. تو اگر ہم فردی نگاہ سے دیکھیں تو یہ ایک باپ بیٹے کا یعنی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا معاملہ ہے. لیکن توجہ چاہ رہا ہوں جناب ابراہیم نے اس قربانی کو فردی نہیں سمجھا. کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ جب قربانی دے دی اور امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ادھر سے عہدہ امامت دینے کا اعلان ہوا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ جب جناب ابراہیم تمام آزمائشوں سے گزر گئے اور اس میں سب سے بڑی آزمائش بیٹے کی قربانی، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. انسان اپنے بیٹے کی خواہش کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دیتا ہے، اور کسی کو بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا ہو اور پھر اس کے بعد اس کو منزل قربانی میں لے جانا پڑے تو آپ سوچئے کتنی سخت منزل تھی جناب ابراہیم کے لیے. مگر اس کے باوجود بھی وہ منزل قربانی میں لے جاتے ہیں مینا میں اور اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں. اور جب کامیابی کے ساتھ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو آواز قدرت آئی کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. اب عزیز الجملہ کہہ رہا ہوں ایک ذمہ دار باپ جب اسے کچھ ملتا ہے تو اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ منزل دعا میں آ کر کے وہ عہدہ امامت کو چاہے تو ذریت میں منتقل کر دے. یہ ایک بات کی اہمیت سمجھیے، اس کی دعاؤں کا اثر سمجھیے. جناب ابراہیم ایک ذمہ دار باپ ہے نا، عہدہ امامت ملا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں پروردگار ومن ذریت.
اے میرے اللہ کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم جائے گا، مگر تمہاری ذمہ داری ہے باپ بن کر کے ایسی نسل پروان چڑھانا جو ظلم نہ کرے۔ اگر ظالم نہیں ہے تو عہدہ امامت اسے دوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں جناب، نبوت ملی ذریت کے لیے دعا نہیں کی، رسالت ملی ذریت کے لیے دعا نہیں کی، نبوت ملی ذریت کے لیے دعا نہیں کی۔ نبی ہے، اس کا کوئی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوتا ہے، لیکن جب امامت کا عہدہ ملا تو اب یہی باپ دعا کر رہا ہے، کیونکہ ابراہیم عادل ہے نا، تنہا اس کی محنت نہیں ہے، اگر بیٹا نہ آتا منزل قربانی میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب تنہا مجھے عہدہ مل جائے اور میں خوش ہو جاؤں تو یہ تو یہی بات ہوئی کہ قربانی میں بچہ بھی شامل ہے اور اس کو عہدہ نہ ملے اور مجھے مل جائے۔ نبی عادل ہوتا ہے، اسی لئے منزل دعا میں آ کر کے اس نے دعا کی اور امامت کو اپنی ذریت میں منتقل کیا۔ اور صرف ابراہیم نے جناب اسماعیل کے لیے نہیں، اپنی ذریت کے لیے مانگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے میری بات یہاں تک سنی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ نبوت کے وقت یہ دعا نہیں مانگی، رسالت کے وقت یہ دعا نہیں مانگی، مگر امامت کے وقت یہ دعا مانگی۔ کیوں؟ کہا جو ختم ہو جائے اسے مانگوں گا تو یہ دعا ادھوری رہ جائے گا۔ مانگو وہ جو قیامت تک چلے۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، نبوت کو ایک جگہ ختم ہونا ہے یا نہیں ختم ہونا ہے؟ تو ایک جگہ ختم ہو جائے گی۔ اگر میں نے صرف نبوت مانگ لی تو اب پیغمبر کے بعد ذریت تو رہے گی، مگر عہدہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھو، نبی جب کوئی دعا بھی مانگتا ہے تو سمجھ کر کے مانگتا ہے، میری نسل جب تک رہے عہدہ بھی رہے۔ لہذا ایک ایسی چیز مانگو کہ اگر اس کو مانگ لو تو نبوت بھی نسل میں آ جائے گی، رسالت بھی نسل میں آ جائے گی، کیونکہ نبوت ہی کی نسل میں امامت رہے گی۔ اسی لیے آج بھی دعائے ابراہیم مستجاب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، میں بات کو کنفرم کر دوں آپ کے لیے۔ جس وقت عہدہ امامت جناب ابراہیم کو ملا وہ نبی بن چکے تھے، رسول بن چکے تھے، خلیل بن چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ امامت کا عہدہ بعد میں ہے، نبوت پہلے ہے، رسالت پہلے ہے، امامت بعد میں ہے۔ امامت ایک بڑا عہدہ ہے۔ اسی لیے آپ سمجھ لیجیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر صرف نبی ہی نہیں ہے، ہمارا پیغمبر صرف رسول ہی نہیں ہے۔ جیسے جناب ابراہیم امام ہے ویسے ہی میرا پیغمبر بھی امام ہے۔ توجہ چاہیے، حضور کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی تو نیابت جو عہدہ ختم ہو جائے اس میں نیابت نہیں چلتی بھائی، جو عہدہ ختم ہو گیا، جو پوسٹی ختم ہو گئی اس میں نیابت نہیں ہوگی، جو پوسٹ چلے گی نیابت اس میں ہوگی۔ لہذا پیغمبر کے بعد جو امامت چلے گی تو نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت تو ختم ہو گئی، مگر پیغمبر کی امامت ختم نہیں ہوئی۔ اسی لیے علی امام ہے، پیغمبر کی نیابت ہے، کیونکہ حضور امام سے امامت آج بھی چل رہی ہے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ حضور امام ہے، حضور امام ہے اور امامت ختم نہیں کی گئی ہے، اسی لیے ان کی ذریت میں امامت چلی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی ذریت میں امامت چلی۔ اور اگر امام نہ ہو، آج بھی اگر امام نہ ہو تو دعائے ابراہیم تشنا رہ جائے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں دوں گا، اتنی شرط لگائی کہ ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ نسل ابراہیم میں آج بھی کوئی ایسی شخصیت موجود ہے
کہ جو ہے اور ظالم نہیں ہے، جو ہے اور ظالم نہیں ہے، اور اس کے پاس عہدہ امامت بھی ہے، توجہ چلاؤ، اس کے پاس عہدہ امامت بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ تو اسی لیے دیکھیے ایک والد یوں ہی پروردگار نے قسم نہیں کھایا جناب ابراہیم کی، دیکھو ایسا والد اور ایسا ولد جو اپنی وراثتوں کو منتقل کر دیں ذریت میں قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے آج بھی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث میں سناتا ہوں، پیغمبر کی حدیث یہ دیکھیں متفق علیہ حدیث ہے، اس میں تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یارث امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مرا اور اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت۔ یہ کوئی ڈسپیوٹڈ حدیث نہیں ہے، یہ تمام فرق اسلامی نے اس حدیث کو صحیح مانا۔ عزیز و جملہ میں کہہ رہا ہوں، امام کا پہچاننا واجب، تو امام ہونا بھی چاہیے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر یہ تو کہہ کے چلے جائیں کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو اور نہیں پہچانو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے والے زمانے کو جاہلیت کہتے ہیں، توجہ کر رہا ہوں۔ اسلام یعنی اسلام آنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی اسلام آنے کے بعد بھی وہ اسلام پہ نہیں مرے گا بلکہ جاہلیت پہ مرے گا۔ تو عزیز و جملہ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ تمام فرق کی کتابوں میں یہی ہے، امام زمانے ہی، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کہہ رہی ہے ہر زمانے میں امام ہوگا اور ایک ہوگا۔ امام ائمہ نہیں کہا ہے، امام کہا ہے، ائمہ نہیں کہا ہے، زمانے ہی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ تو عزیز و جملہ کہہ رہا ہوں یہ حدیث صحیحہ ہے اور ہر فرق کی کتابوں میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہے تو کوئی امام، تبھی تو اگر وہ نہ ہو تو معرفت اس کی حاصل کریں، اور پھر اگر سلسلہ ٹوٹ جائے تو وراثت کا مفہوم ہی ختم ہو جائے۔ ذریت کے لیے امامت کی دعا سے منع ہو جائے۔ اسی لیے عزیزان گرامی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی ذریت ابراہیم میں ایک امام موجود ہے، ایک امام موجود ہے جسے ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت بھی امام مہدی کے قائل ہیں، وہ اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، بس یہی تو فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، وہ ظہور فرمائیں گے۔ توجہ سے عزیزان گرامی، تمام اسلامی فرقوں میں آنے والے مہدی کے لیے ایک ہی لفظ آیا ہے، امام مہدی۔ توجہ چاہتا ہوں، تمام چاہے یہ کوئی ڈسپیوٹڈ بات نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، تمام مسلم فرقوں کیا کتاب اٹھا کے لیے جہاں امام مہدی کی بشارت کی بات آئی ہے وہاں کوئی اور لفظ نہیں آیا، امام کا لفظ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے امام کے لیے دعا مانگی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام کی دعا مانگی ہے، اسی لیے پیغمبر پر یہ بھی حدیث صحیحہ ہے، اور تمام حتیٰ کہ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، تعداد 12 ہی ہے، توجہ کر رہا ہوں، 12 تعداد یعنی 12 امام ہوں گے۔ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، یا امام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن تعداد معین ہے کہ وہ 12 ہوگی۔ توجہ کر رہا ہوں، 12 ہوگی۔ اب مصداق تلاش کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور